اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر ظہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ججمنٹ شیئر کی تھی اور غالباً وہ ویڈیو نہیں تھی، پوری ڈیٹیل ویڈیو نہیں تھی، بلکہ اس ججمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے میں نے ایک شارٹ ویڈیو جو 15 یا کچھ 20 سیکنڈ کی تھی تو وہ اپلوڈ کی تھی۔ تو اس میں یہ تھا کہ وراثتی حق مارنے والے کو سپریم کورٹ نے 5 لاکھ روپے جرمانہ کیا تھا۔ تو اس پر کافی سارے کویسچنز یہ آئے کہ لیٹ سپوز کہ ایک پراپرٹی اگر وہ کروڑوں کی ہے تو ایک بھائی اپنی بہن کو اس پراپرٹی سے محروم کرتا ہے، چاہے وہ ہبہ کر دیا گیا ہو، سرنڈر ڈیڈ بنائی گئی ہو، کسی بھی طریقے سے اس کو وہ محروم کر رہا ہے، تو اگر اس کو سپریم کورٹ سے یا کسی بھی کورٹ سے 5 لاکھ روپے جرمانہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو زیادہ فائدے والی بات ہے کہ کروڑوں کی پراپرٹی کے بجائے سمپل ہم 5 لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ پے کر دیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں اس ججمنٹ کو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا کہ وہ ججمنٹ کیا تھی اور میرا اس کو بتانے کا مقصد کیا تھا۔ ہمارے پاس کئی بار اس طرح کے لوگ بھی آتے ہیں کہ جو آ کے یہ پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے وراثتی پراپرٹی سے بیٹی کو یا بہن کو محروم کیا جا سکتا ہے اور یہ پراپرٹی کس طریقے سے ہم اپنے نام ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اگر باپ ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کس طرح اپنی پراپرٹی ساری بیٹوں کو دے جاؤں تاکہ میرے مرنے کے بعد بیٹیاں اس میں حصہ نہ لے سکیں، یا اگر باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو بھائی آ کے پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم یہ پراپرٹی اپنے نام ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جو اسلام میں بھی اور قانون میں بھی بیٹی کا جائیداد میں حق رکھا گیا ہے، تو جس طرح ایک بیٹے کو اس کا حصہ دیا جا رہا ہے تو اسی طریقے سے بیٹی کو بھی اس کا حصہ دے دینا چاہیے، چاہے وہ کروڑوں میں ہے، لاکھوں میں ہے یا اس سے بھی کم ہو، لیکن جو اس کا شیئر بنتا ہے وہ اسے دینا چاہیے۔ یہی باپ اور بیٹوں کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں پاکستان میں بھی اب کافی سخت قانون سازی ہو گئی ہے اور عورتوں کو اپنا وراثتی حق لینے کے لیے بہت ساری آسانیاں ان کے لیے پیدا کی جا رہی ہیں، جیسا کہ اگر کسی بھائی نے گفٹ ڈیڈ کے تھرو اپنے نام پراپرٹی کر لی تو وہ اس کو بھی جب مرضی چاہیں چیلنج کر سکتی ہیں، لمیٹیشن کوئی نہیں ہے قانون میں، جو لمیٹیشن پیریڈ ہوتا ہے وہ اس کے لیے کوئی نہیں ہے، وہ جب چاہیں اس کو چیلنج کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر ان پڑھ عورتیں ہیں اور انہوں نے اگر کسی جگہ پر انگوٹھا وغیرہ لگا دیا ہے اور بھائیوں نے وہ انگوٹھا استعمال کرتے ہوئے ان کی پراپرٹی کا جو حصہ تھا وہ اپنے نام ٹرانسفر کر لیا، تو ایسی کوئی بھی اگر صورت بنتی ہے تو وہ عدالت میں آئیں گی تو عدالت انہیں ان کا حق دلوا دے گی، اور جو ان کا وراثتی حق ہوتا ہے وہ ان کو ڈیفینیٹلی عدالت کے تھرو مل جاتا ہے۔ لیکن اب جو ایک ریسنٹلی 2023 میں سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ پاس کی اور وہ ججمنٹ ہے 2023 SCMR پیج 988، اس میں سپریم کورٹ نے وراثتی پراپرٹی میں جو عورتیں ہیں ان کا حق مارنے پر بھائیوں کو 5 لاکھ روپے جرمانہ کیا۔ تو اب لوگوں کو یہاں پر یہ خوش فہمی ہو گئی کہ اگر کروڑوں کی جائیداد ہے تو وہ بہن کو اس میں سے اگر جو اس کا حصہ ہے اس سے محروم کر دیتے ہیں، بہن عدالت چلی جاتی ہے، تو پھر تو یہ فائدہ ہے کہ اس بہن کو جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ دینے کے بجائے سمپل ہم 5 لاکھ روپے دے دیں گے۔ تو ان کے لیے میں یہاں یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ اس ججمنٹ میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ کی بہن کا جو حصہ تھا آپ نے اگر اس کو اس سے محروم کر دیا تو اس کے بدلے میں 5 لاکھ دے دیں، بلکہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ بہن کا جو حصہ بنتا ہے آپ نے وہ بھی دینا ہے، اور چونکہ بہن کو اتنی ساری کورٹس میں اور اتنا عرصہ لیٹیگیشن میں جو اخراجات اٹھانے پڑے تو اس کے بدلے میں 5 لاکھ روپے بھائی کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بہن کو پے کرے۔ وہ صرف 5 لاکھ نہیں دے گا بلکہ جو بہن کا حصہ ہے وہ بھی دے گا، اس کے علاوہ ایکسٹرا جو وہ 5 لاکھ روپے دے گا کہ جو بہن نے جو کیسز میں جتنے اس کے اخراجات ہوئے ہیں تو اس کے بعد میں سپریم کورٹ نے بھائی کو کہا کہ آپ 5 لاکھ اپنی بہن کو دیں۔ تو اس ججمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ 5 لاکھ روپے بھی دیں گے بطور فائن
اور جو بہن کا شرعی اور قانونی حصہ بنتا ہے وہ بھی آپ نے بہن کو دینا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سمپل 5 لاکھ روپے دے دیں اور کروڑوں کی پراپرٹی اس کے بدلے میں آپ وہ اپنے نام کروا لیں۔ ایسا ہوتا تو پھر تو کوئی بھی شخص اپنی بہن کو حصہ ہی نہ دیتا اور آ کے عدالت میں بہن جب کیس کرتی تو اس کو 5 لاکھ روپے دے دیتا۔ تو ایسا قطعاً کوئی بات نہیں ہے، اس کو جو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اگر ایسا کوئی بھی ایشو عدالت میں آئے گا تو عدالت اس شخص کو فائن بھی کرے گی اور بہن کو اس کا حصہ بھی دے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ صرف فائن کر دے اور حصہ نہ دے، حصہ ضرور دیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ فائن بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس ججمنٹ کو آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ انہیں صرف فائن پے کرنا پڑے گا، ان کے لیے یہ بات کلیئر کرنا ضروری تھا کہ انہوں نے جو میری پہلی ویڈیو تھی اس سے غلط مطلب اخذ کیا تھا۔ بہن کو آپ نے حصہ بھی دینا ہے اور ساتھ فائن بھی عدالت آپ کو کر سکتی ہے۔ تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو پسند آئی گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔